لاکھوں برس کا ایک دیدار، یوں دیکھ رہے ایک دیدار، ایک ایک بیوی کے پہلو میں کئی کئی سو برس لیٹا ہوا ہے پروائی کو، زندگی تو ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ مٹی کی عورت اور مٹی کے گھروں کے لیے جوانی لٹا دیتا ہے، کھپا دیتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بڑھاپا میں بھی رول جاتا ہے، اور سونے چاندی کے محلات اور جنت کی زعفران کی بنی ہوئی بیویوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کتنے ظلم کی بات، کیا شکل ہو، یہ چلے والے تین چلے والے بھائی سارے بازار کی ترتیب کو توڑ دیں، اپنی دکانوں کو چھوڑ کے مسجدوں میں آئے، انہوں نے کہا بس اتنا کمانا تھا کما لیا، اب ہم انشاءاللہ اپنی آخرت کے لیے محنت کریں۔ روزانہ اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی مسجدوں میں آپ کم از کم جو 2.5 گھنٹے کہتے ہیں تو کم از کم، ورنہ اس سے زیادہ کی 8 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے روزانہ آپ آخرت کی دعوت دیں، ان عملوں کو کریں۔ کچھ وقت دنیا کما لیں، کچھ وقت اپنی آخرت میں، ان عملوں کو کرتے ہوئے روزانہ انشاءاللہ ایمان ترقی کرتا رہے اور آپ آگے بڑھیں۔ اس لیے خصوصی طور پر ہماری جماعت کو بھیجا گیا کہ مسجد وار وہاں اپنے بھائیوں کی خدمت میں درخواست کی جائے کہ وہ اپنا کام شروع کریں، تاکہ ایمان دن بدن ترقی پکڑے، دنیا کی رغبتی ہو، آخرت کا شوق ہو، جنت کا شوق ہو۔ تو بھائی کیا خیال ہے، کچھ کریں گے آپ؟ اللہ کو بھی پیار آ جائے گا آپ کو مسجدوں میں بیٹھا دیکھ کر، لوگ بازار آباد کر رہے ہوں، آپ اللہ کے گھر آباد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیار آئے۔ اور حدیث میں آتا ہے میں لوگوں کو برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن مسجد کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے ہٹا دیتا ہوں، اپنے عذاب کو ہٹا دیتا ہوں، آئے ہوئے عذاب ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ، اپنے بڑھاپے کو قیمتی بناؤ۔ مسجد وار اب آپ حضرات روزانہ وقت، آج کل جو ترتیب چل رہی عصر سے لے کر عشاء سے لے کر جب تک بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، مغرب سے لے کر رات 12 بجے تک بیٹھے آپ، اور لوگوں کو دعوت دیں، ایمان یقین کی بات سمجھائیں، جنت کی دعوت دیں، اور اس سطح پر اپنے کام کو لے آئیں کہ ہر ہفتے ہم نے اپنی اس مسجد سے 3 دن کی جماعت نکالی۔ اسی مسجد میں ہم سن 84 میں آئے، غالباً اتوار کا دن تھا، تو یہاں والوں سے ہم نے کہا بھائی ہم نے شروع کی ہمیں جماعت نکالنی، تو یہاں کے جو اس وقت کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ جماعت تو ہماری شروع کی چلی گئی، اب کہاں سے نکلے گی؟ آپ نیت کرو گے تو نکل جائے گی، نہیں نیت کرو گے تو نہیں نکلے گی۔ ہمیں نیت کس بات کی کریں؟ سارے پرانے ساتھی چلے گئے اور پھر روزہ بس 10-15 آدمی چلے گئے۔ میں نے کہا اس محلے میں کتنے گھر ہیں؟ ان کا گھر تو بہت سارے، آبادی بھی 4-5 ہزار۔ میں نے کہا 15 آدمیوں کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اتنا عاجز ہے کہ ہمیں 10-15 اور نہیں دے سکتا، آپ نیت تو کریں۔ وہی ان کی محنت خوشامد کر کے تھوڑی سی نقل و حرکت کی، شام کو 15 لڑکے سب تیار ہو گئے پھر روزے کی، 3 دن میں 2 جماعتیں سے روزے جمعے کو نکلے، اتوار کو ہم آئے۔ اب وہ سارے نوجوان ان میں کسی نے وقت نہیں لگایا ہوتا، یہ عمر بیٹھا ہوا ہے، اس کو ڈھونڈ ڈانٹ کے لائے ہوئے تو امیر بن جا، اس نے چلا لگا ہوا، اس کی بڑی منتیں کی بھائی یہ تو غروب ہی ہو گیا، جیسے چاند غروب ہوتا ہے، یہ تو مانا نہیں۔ چلیے مزہ ہے ایک لڑکا، اس نے پہلے سے روزہ لگا ہوا تھا، اسی کو ہم نے کہا بھائی تو امیر بن جا، چلا جا۔ 15 لڑکے گئے ماشاءاللہ سے روزہ لگا کے، تو ان میں سے یہ اور ایک اور 3 چلے کے لیے تھوڑے دن بعد مجھے رائمنڈ میں ملے کہ ہم 3 چلے کے لیے آ گئے۔ اب استعداد تو ہے، جب 3 دن میں 2 جماعتیں نکل سکتی ہیں روزے کی، تو آپ ہر ہفتے 1 جماعت نکال سکتے ہیں اگر آپ نیت کریں، نہیں نکال سکتے
کشمیری مسجد والے، غلام جنانی مسجد والے اور مختلف محلوں والے جتنے بھی آپ بیٹھو، اگر آپ ہمت کر لیں کہ ہم نے ہر ہفتے سے روزے کی جماعتیں نکلتی رہیں اور ہر مہینے ہم نے تین چلے کی جماعت نکالنی، وہ بھی نکل جائے گی۔ ہمارا ایک ساتھی بتا رہا ہے کہ ہماری مسجد میں 6 مہینے سے کام چل رہا ہے روزانہ کا، تو ہر مہینے تین چلے کی جماعت بن کے دائیں جا رہی۔ آپ کے ہاں تو لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں تبلیغ، اور ہر سال ہم نے 1 سال کی جماعت۔ ٹھیک ہے بھائی، کرو گے؟ پکی بات کرنے میں بھائی چند باتوں کی رعایت بہت ضروری ہے۔ کیا ہے وہ؟ روز میں مذاکرہ کرتا ہوں، ایک تو بھائی کیا کرنا، تانا مت دیا کرو کسی کو یوں نہ کہا کرو کہ تو نے یہ کیوں کیا اور تو کام کو نہیں کرتا۔ تانا نہیں دینا چاہیے، دائی تانا نہیں دیا کرتا، ابھارا کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے، کسی کی غیبت مت کرو، خاص طور پر اپنے تبلیغ والے ساتھیوں کی غیبت نہ کرو۔ کسی مسلمان کی بھی غیبت کرنا حرام ہے، اپنے ساتھیوں کی غیبت تو اور بھی زیادہ بری بات ہے۔ اور تیسری ایک مسئلہ ہے، برائیاں دیکھنے والا جو ہوتا ہے اللہ اپنی غیرت کی قسم کھاتے ہیں کہ میں تجھے بھی ایسا برا بنا دوں، دکھ دیجیے یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، سمجھ جا اب تو بھی ایسا کرنے والا ہے، ہاں تو بھی ایسا کرنے والا ہے۔ جب کہہ دیا نا کہ یہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، اب اللہ قسم کھاتا ہے کہ تجھے بھی مرنے سے پہلے ایسا کرواؤں گا، اللہ قسم کھاتا ہے۔ بھائی اپنے عیب ہمارے لیے کہا، اپنے عیب دیکھتے ہیں، کسی کی اصلاح کی نیت نہ کرو کہ ہم نے اس کی اصلاح کرنی، اپنی اصلاح کی نیت، بس مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ اور بھائی مشورے سے چلو، من مانی نہ کرو، اپنی طبیعت پر نہ چلو، اپنی رائے پر نہ چلو، سارے ساتھی جڑ کر محبت سے، پیار سے، اتفاق کے رائے سے چلو، اپنی طبیعت پہ نہ چلو۔ تانا دینے سے دل پھٹتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، امتیں ٹوٹ گئی، قبیلے ٹوٹ گئے صرف تانا دینے۔ اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم بھائی کسی مسلمان کے کسی بھی چیز پر اسے اعتراض اور طعنے کی شکل پیدا نہیں کریں۔ لا تنابزوا بالالقاب، لا تجسسوا، عیب مت تلاش کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایسا جیسے مردار کا گوشت، اپنی طبیعت پر نہ کرو، ایک دوسرے سے جڑ کر محبت سے پیار۔ یہ چیزیں انشاءاللہ ہمارے دلوں کو جوڑتی چلیں، یہ نہیں ہوگی تو دل جوڑتے چلیں گے، یہ پیدا ہو جائیں گی تو دل چھوڑتے چلیں گے۔ سارے ایسا کرنے والے ہیں، آپ وہ مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں سننا، کسی اور کو سناؤ۔ کسی کے عیب نہ کسی کو بتاؤ، نہ اپنے امیر کو بتاؤ، نہ اپنے کسی مشرے والے بزرگوں کو بتاؤ۔ آج کل اتنی استعداد کسی میں نہیں کہ کسی کے عیب سن کر بھی اس سے محبت کر سکے۔ ہاں، اور بھائی میں ڈر کے کہتا ہوں، جو آدمی اپنے ساتھیوں کے عیب اپنے بڑوں کو بتانے شروع کر دیتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے، اسے دھکا ایسا لگتا ہے کہ میں پھر سنبھلتا ہی۔ مولانا سعید خان صاحب نے مجھے فرمایا، کسی کی کمی خدائی کسی کو مت بتاؤ، کہیں تم یوں سمجھو کہ کام کا نقصان ہو رہا ہے میں جا کے بتاؤں، کام کا نقصان اللہ حفیظ ہے اس کام کا۔ کسی کی کمی کوتاہی نہ کسی کو بتاؤ، نہ اس کی تشہیر کرو، اندر ہی پی جاؤ۔
اللہ سے مانگو یا اللہ میرے بھائی کی اس کمی کو دور کر، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے حضور پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی کا عیب نہ بتا، ہو سکتا ہے میرے دل میں اس کی طرف سے کچھ آ جائے۔ تو بتاؤ جب حضور ہی فرما رہے ہیں تو آج ہم نے کون ایسا بزرگ ہے جو اس چیز سے زیادہ رکھتا، تو کسی کی آخرت کا نقصان نہ ہو، اس سے محبت کریں ہے تو الحمدللہ بھائی اس سے بڑا نفع ہوگا انشاءاللہ۔ درد اندر میں پیدا ہوگا۔ اور بھائی محبت کو بڑھانے کے لیے 4 چیزوں کی پابندی کریں۔ سلام کرو فخیر میں کرو ٹول فخیر جو کہتے ہیں اس کا تو کہیں جنازہ نکال کے اس کو دفن کرا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بادشاہ بنا نا تو اس کو پہلے بادشاہ راگ و رنگ سنتے تھے، جب کوئی امت ڈوبتی ہے تو وہ موسیقی میں کھو جاتی ہے۔ یہ گلیوں بازاروں میں موسیقی کی دکانیں دیکھ کر دل لرزتا ہے، پتہ نہیں کب اللہ کا عذاب آئے۔ یہ کسی امت کی تباہی کی آخری نشانی ہے کہ اب یہ امت باقی نہیں رہے گی، تو توڑ دیا جائے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ ترقی پر ہے، میں کہتا ہوں وہ تباہی کے دہانے میں پہنچ چکا ہے، آج تباہ ہو جائے کل تباہ ہو جائے۔ کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کفر میں بھی برداشت نہیں کرتا۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو نہ کافر سے اللہ برداشت کرتا ہے، تو مسلمان سے کیسے برداشت کرے گا؟ کافر سے بھی برداشت نہیں کرتا تو مسلمان سے کیسے برداشت کرے گا؟ یہ ہلاکت اور تباہی کے سائن بورڈ کھڑے ہو رہے ہیں، مسلمان امت تباہی کی طرف کو چلی جائے کہ یہ کاؤس اور رباب میں ڈوب گئے۔ یہ امت اس لیے نہیں آئی قدم اکھاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، بڑے بڑے حکومتوں کو توڑ دیا۔ مسلمانوں کا ایک وفد قتیبہ بن مسلم باہلی رحمۃ اللہ علیہ نے چین بھیجا، تو انہوں نے استقبالیہ میں، خدا ہمیں ہدایت دے بولا، انہوں نے استقبالیہ میں اپنے دستور کے مطابق رقاصہ آئی اور وہ سازندوں نے ساز چھڑا، مسلمان کھڑے ہوئے۔ تو بادشاہ نے ترجمان سے پوچھا کیا بات ہے، انہیں ہمارا اکرام پسند نہیں آیا؟ تو ان کو قائد نے کہا نہیں، ہمارا یہ اکرام نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ حرام ہے۔ ان کا تمہیں یہ آواز بھلی نہیں لگتی؟ ان کا نہیں، ہمارے کان قرآن سننے کے عادی ہیں، یہ سننے کے عادی نہیں ہے، اور ہمارے کان تلوار کی جھنکار سننے کے عادی ہیں، یہ سننے کے عادی ہیں۔ جو قومیں ان چیزوں کی عادی ہوتی ہیں انہیں اللہ توڑ دیا کرتا ہے، انہیں ہرا کے برباد کر دیا جاتا ہے۔ اب ان کے زندہ رہنے کے دن پورے ہو چکے۔ اورنگزیب عالمگیر جب بادشاہ بنا تو اس نے سارے میراثی جو تھے، سازندے گویے سب نکال دیے، حسین کی اولاد اور فلاں کی اولاد اور فلاں سارے آئیے امت کے خدمت پر، ملک کے یہ کیا ہے، ملک کی خدمت کر رہے، قوم کی خدمت ہو رہی، بے شک خدمت ہو رہی، ان کو کل کی بجائے آج تباہ کر دو، خدمت ہو رہی کہ کل کا عذاب آ جائے، یہ خدمت ہو رہی، سب کو نکال دو۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے بادشاہ کو آمادہ کریں کہ بھائی ہم بھی تمہارے روزی کھانے والے ہیں، کل تک۔ تو بادشاہ جو تھا لال قلعے سے، لال قلعے سے جامع مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتے باجماعت باقاعدہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک جنازہ تیار کیا،
کو تمہاری بخیر پر کتنی بات یاد رکھی. ایک جنازہ تیار کیا, جنازے پر انہوں نے ساز اور وہ سارے جو ان کے طبلے سرنگیاں وہ رکھے اور اس کو یوں کفن پہنایا اور روتے ہوئے گزرے سارے پیچھے ان کے مرد بھی ان کی عورت. تو اورنگزیب نے کہا بھائی یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا سرکار یہ ہمارے بیچارے تمبورے سرنگیوں کا جنازہ ہے. اب آپ نے تو انہیں دھکا دے دیا, اب ہم انہیں دفن کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ ترس فرما لیں اور رحم کھا لیں تو ان کے بچنے کی کچھ نہ کچھ امید اب بھی ہے. اورنگزیب نے کہا انہیں وہاں دفن کرنا جہاں سے پھر یہ دوبارہ نکل نہ سکے. تو بھائی اسے بخیر کو بھی کہیں دفن کرے ہو جائے. ٹول بخیر کو جو ہے نا اس کا جنازہ نکالو, سلام کو رواج محبت کرنا چاہیے. ہاں سلام پہ ایک اور بات بھی یاد رکھتے ہیں, تمہارا کوئی ساتھی, تمہارا آپ کا کوئی کام کرنے والا بھائی کسی غلطی کا شکار ہو گیا, قدم اکھڑ گیا, کوئی کمی بیشی ہو, اب وہ کیا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آج بھی ایک آیت ہے فقالوا سلاما, بائیکاٹ کر دو, اس سے آپ بائیکاٹ کر دو, قالوا سلاما, تو اس نے غلط کام کیا لہذا بائیکاٹ. بھائی اسلام میں بائیکاٹ نہیں, اسلام میں محبت ہے. اگر کسی میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس سے اور محبت کرو, کیا کہیں تبلیغ نہ بدنام ہو جائے. اس کا مطلب ہے آپ تو تبلیغ کو مشہور کر رہے ہیں تو وہ بدنام کر رہے ہیں, تو آپ اس سے زیادہ تبلیغ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اس لیے کہ آپ متکبر بن کے چل رہے ہیں. بہاولپور میں گیا, ایک لڑکا تھا, اس نے چلا لگایا گاڑی کا, پھر کسی غلط سوسائٹی میں تھوڑا شراب پینی شروع کر دی, جوا کے ٹاکے ڈالنے شروع, میڈیکل کالج. ایک دن اتنی شراب پی تو وہ چڑھ گئی اور برا حال, اور کمرے سے باہر نکلا اور جو گیلری ہوتی ہاسٹل کی اس میں بڑا شور مچا, اور اس کو اٹھا کے لے گئے. اس کے بعد سب تبلیغی لڑکوں نے اس سے بائیکاٹ کر دیا, تبلیغ بدنام ہوتی اس سے بات نہیں کرتی. میں بیمار ہوا تھا بہاولپور میں علاج کے لیے, مجھے پتہ چلا تو ان کا جو امیر تھا اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا سے بلاؤ میں ملتا ہوں. ہم نے تو ملنا چھوڑا, میں مل رہا ہوں, بلاؤ. ایک لڑکے وہ مجھے جانتا تھا, اس کی تشکیل ہوئی کچھ تعارف کا, اس طرح مجھے پتا تھا بینڈ میں تعارف آ گیا ملنے کے لیے. میں نے اس سے 10 منٹ بعد وہ 3 چلے کے لیے نقب تیار ہوا, اور وہیں سے اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا, پینٹ ڈال مجھے ملا کہ جب آپ نے مجھے بلایا تھا تو ہم بیٹھ کر ایک جگہ ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے. بھائی کا صحیح ہے اور جوڑ بٹھانے کا یہ نہ سوچ ہے تو لے اپنی خیر کی وجہ سے بدنام ہو رہی ہے. ہاں اپنی خیر بناؤ, قالوا سلاما, بائی گارڈ کر دو نہیں, سلام کرو. تو سلامہ کا مطلب ہے کہ اس سے اچھا سلوک کرو, اس سے اور اچھا سلوک کرو تاکہ اس کا دل جڑتا چلے. سلام کو پھیلایا جائے, خیر کو کھلاؤ, سلام کو کھلاؤ. تمہارے تو پھر بھی کوئی کرتا ہے مضافات میں تو کوئی سلام جانتا ہی